الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جناب میں یوں عرض کرتے ہیں: زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ دوستان گرامی، زبان پہ راشا طاری ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل کپ کپا رہا ہے اس بات کو بتاتے ہوئے کہ ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں ایک ایسا خبیث، ایسا لعین شخص جو کسی خاص مذہب کا چولا پہنے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ نہ مذہب کا وفادار ہے نہ ملک کا وفادار ہے۔ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کون ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک مسلمان بچہ جس مندر میں پانی پینے گیا، اس مندر کا مہنت جس کا نام یتی نرسنگھا نند سرسوتی ہے، اب یہ نرسنگھا ہے، بارہ سنگھا ہے یا خر سنگھا ہے۔ خر کہتے ہیں فارسی میں گدھے کو، گدھے کی سینگ ہوتی نہیں ہے۔ ویسے یہ انسان تو ہے بظاہر، لیکن یہ انسان نہیں ہے۔ اس نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کی اور اسلام کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کر کے بہت کچھ بکواس کی۔ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر ڈینگے ہانکنا، اور جب میڈیا اپنا ہو، لوگ اپنے ہوں، اور وہاں پر اس قسم کی بکواس کرنا بہت آسان ہے۔ اسلام کے حوالے سے جو اس کے اشکالات تھے، اسلام کے حوالے سے اگر کوئی اس کو ڈاؤٹ تھا تو وہ اس پریس کانفرنس میں ان 5000 ملاؤں کو نہیں جو بار بار ٹی وی پر جا کر ذلیل ہو کر مار کھا کے عورتوں کے ہاتھوں سے آتے ہیں، بلکہ پڑھے لکھے علماء کو بلاتا اور ان کے سامنے اپنے سوالات رکھتا۔ اس نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، ان کی تعلیمات، ان کا نظریہ ایسا ہے کہ مسلمان جان لیں تو اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس کی اس بکواس کے خلاف پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے دلوں میں شعلے بھڑک اٹھے اور کئی جگہوں سے ایف آئی آر کی گئی۔ بعض جگہوں سے نااہل پولیس والوں نے ایف آئی آر لینے سے انکار کیا تو لوگوں نے آن لائن اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ بعض جگہوں پر لوگوں نے پوسٹر لگائے اس طرح کے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ ان نوجوانوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو جملہ ہے گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، اس کے حق و صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا نفاذ، اس کو نافذ کرنے والے، اس پر عمل کرنے کی جو شرائط ہے وہ یہاں مفقود ہے۔ ہمیں احسن طریقے سے قانونی سہارا لے کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب اس نے مسلمانوں کو اس طرح للکارا ہے تو قوم مسلم کا ہر نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں مرتے دم تک قرآن و سنت کی تعلیمات کا سختی سے پابند رہوں گا، اپنی صورت کو مومن صورت بناؤں گا، اپنے افعال و کردار میں سنت کی پیروی کروں گا، زندگی کے ہر راستے پر، ہر موڑ پر قدم بقدم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ یقیناً بہت برا محسوس ہو رہا ہے جب اس نے یہ الفاظ کہے، اسلام کو ٹارگیٹ کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ پڑھے لکھے ہندوؤں نے اس کا رد نہیں کیا۔ میں نے بہت سے ہندو مذہب کی جانکاری رکھنے والے
اچھے لوگوں کی باتیں بھی سنی جو اس کے خلاف ہے، اور وہ لوگ اس سے سختی کے ساتھ ناراض ہیں۔ اسلام پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اسے خود اپنے مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ منو سمرتی کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی شودر سنسکرت کے شلوک سن لے یا کسی برہمن کو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے یا برہمن کا راستہ کاٹ لے یا برہمن کے برابر بیٹھ جائے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے، اس کی آنکھیں پھوڑی جائے، اسے درے سے مارا جائے، تو بھید بھاؤ اور اس طرح کی ظلم و زیادتی تمہارے یہاں خود موجود ہے۔ اسلام پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ میں اس کے مذہب کے حوالے سے کچھ نہیں کہتا، بس میں اتنا کہوں گا جو اس نے پریس کانفرنس میں آ کر میڈیا کے سامنے بیان دیا ہے، کیا اس وقت وہاں کوئی مسلمان موجود تھا؟ نہیں تھا۔ اس کا یہ ویڈیو آنے کے بعد بہت سے لوگوں میں بے چینی پائی گئی۔ نوجوانوں نے ہمیں فون پر، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آپ کا جواب کب آئے گا، آپ کب کہیں گے۔ یاد رکھو، کسی عالم کا جواب دیر آئے، ہو سکتا ہے اس تک خبر دیر سے پہنچی ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عشق رسالت کی آگ اس کی ٹھنڈی پڑ گئی ہے یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی آئی ہے۔ جب ایک عام مسلمان تڑپ رہا ہے تو یقین جانیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ چکا ہو اور قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تواریخ کے حوالے سے، اور بالخصوص غیر مسلم دانشوران جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا اول نمبر کا انسان تسلیم کیا ہے ہر اعتبار سے۔ بہرحال ہمارے ملک میں فضا خراب کرانے کے لیے، دو قوموں کو آپس میں لڑانے کے لیے، ہندو مسلم جھگڑا کرانے کے لیے اس قسم کے کچھ شر پسند عناصر جو مذہبی لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ مذہبی رہنما کا کام تو محبت، امن کا پیغام دینا، بھائی چارے کا پیغام دینا اور ملک کو ترقی کے راستے پر لگانا ہے، نہ کہ لوگوں کو لڑوا کر اپنی روٹیاں سیک کر مزے لوٹنا ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں میں، ہندوؤں میں سب اسی ذہنیت کے ہیں، بہت اچھی ذہنیت کے لوگ بھی موجود ہیں اور باقاعدہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ میں قصہ مختصر یہ کہ اس خر سنگھا کو، بارہ سنگھا کو چیلنج دیتا ہوں۔ میرا نام ہے محمد کلیم حنفی رضوی، میرا موبائل نمبر ہے 9820672770۔ تیری آسانی کے لیے ہندی میں بول دوں 9820672770۔ میں کرلا ویسٹ ممبئی میں رہتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ہندوستانی، میرے باپ دادا ہندوستانی، ہم یہیں پلے، یہیں بڑھے، یہیں پیدا ہوئے، اور رب نے چاہا تو یہیں ہمیں تدفین بھی نصیب ہوگی۔ میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے جو بکواس تو نے میڈیا پر کی ہے، تو ایک مرتبہ اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے چاہنے ماننے والے بھکتوں کے ساتھ ایک مرتبہ ہمارا آمنے سامنے مقابلہ کر لے۔ قرآن پر جو تیرے اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، تجھ سے پہلے بھی بہت لوگ اٹھے۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے قرآن کے حوالے سے تقلید کی، قرآن کو قرآن سے غلط ٹھہرایا اور تقریباً 115 آیات کا انکار کیا۔ حالیہ دنوں میں ایک ملعون رافضی خبیث وسیم رضوی نے بھی اس طرح کی خبیث حرکت کی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں بھی آریہ دھرم پرچار نام کی ایک کتاب لکھی گئی جس میں اسلام کو ٹارگیٹ کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کتاب کا رد اسی کتاب کے نام سے آگے بس حرف بڑھا دیا، یعنی آریہ دھرم پہ 4 حرف، اور خوب زبردست رد کیا۔ علماء نے ہمیشہ فتنہ ارتداد کا اور اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ جو کالجز، یونیورسٹیز سے اور ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے دنیاوی، وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کا بآسانی شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ خبروں میں دیکھنے ملتا ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے فلاں ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور یہ ہوا وہ ہوا، مساجد میں اذانیں بند کرا دی گئی، نمازیں بند کرا دی گئی، بہت سارا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت ہوئی، اس کی جگہ مندر کا فیصلہ آیا۔ آپ پوری ہندوستان کی تاریخ چھان کر دیکھیے، کہیں بھی مسلمانوں نے توڑ پھوڑ نہیں کیا،
कहीं भी मुसलमानों ने बसों को नहीं जलाया, ट्रेनों को नहीं रोका, सड़कों को जाम नहीं किया, खेतों को बर्बाद नहीं किया, लोगों पे हमला नहीं किया। इससे ज़्यादा सब्र वाली कौम तुम कहाँ दिखा सकते हो? तुम कहते हो मुसलमानों के मज़हब में लिखा है मारो काटो और अपने मज़हब को आगे बढ़ाओ। 750 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अगर इसी तरह मारा काटा जाता तो आज 100 करोड़ हिंदू मौजूद होते? नहीं होते। तुम्हारे आदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू है और 25 करोड़ मुसलमान। 750 साल हुकूमत करने के बाद हम 25 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हैं। तो ये हुकूमत ऐसी ही नहीं की गई है, ये हुकूमत दिलों पर की गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमान जिस मुल्क में भी रहता है अपने मुल्क का वफादार होता है, वहाँ के आइन की पासदारी करता है और मुल्क में अमन की फ़ज़ा बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन ये खरसिंघा जैसे चंद लोग उठते हैं और 2 लोगों को लड़ाते हैं, जबकि मुल्क में कोरोना है, जगह जगह लॉकडाउन है, लोग बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, लोग परेशान हैं, मईशत बिगड़ रही है, जीडीपी गिर रही है, मुल्क का रुपया नीचे आ रहा है। ये सारे मसाइल मुँह फाड़े खड़े हुए हैं। इसमें हिंदू मुसलमानों को लड़वाना, गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान करवाना, फसाद करवाना, दंगे करवाना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? हम हुकूमत हिंद से फिर कहते हैं कि इस पर एक्शन लीजिए और इस जैसे जितने भी भड़काऊ भाषण करने वाले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, जो लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, उन्हें फ़ौरन जेल के अंदर डाला जाए। और बहुत मुबारकबाद है वो मुसलमान, वो सारी तंजीमें, वो सारी तहारीक, वो सारे लोग जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ FIR की है। अपना पुरअमन एहतजाज आप करते रहिए और वक्त का तकाज़ा ये है कि लोग जितनी इस्लाम की मुखालिफत करें आप उतनी सख्ती से इस्लाम पर कायम रहें, आप उतनी सख्ती के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला हम सब को मज़हब हक़, मज़हब इस्लाम का इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उस पाखंडी, फसादी, आतंकवादी सरस्वती को मेरा ये पैगाम पहुंचा दिया जाए और वो जब चाहे जहां चाहे मेरे साथ डिबेट कर सकता है इस्लाम के हवाले से, और चंद सवालात मेरे भी होंगे उसके मज़हब के हवाले से, वो जवाब दे दे। मुझे उम्मीद कवी है कि क़यामत की सुबह तक वो मेरे इस चैलेंज को कबूल नहीं करेगा। बस मुसलमान सख्ती के साथ अपने दीन पर कायम रहे। अल्लाह ताला हम सबको कबूल हक़ का जज्बा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।